حسین کھڑے ہون تے انہاں دا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازاں حسین پیچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزید دی مجبوری بن جائے، اور دسو پھر حسین دا صبر ہی تے سی جڑا مار گیا سارے۔ ہاں جی کیوں اے پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹولا ہے یہ کہندے جی وہ سلطنت واسطے گئے سن۔ اقبال کہندا مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چنی سامان سفر۔ اقبال کہندا جی حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگل گیا۔ ہاں جی تا قیامت قطع استبداد کر اور موج خون او چمن آباد کر۔ اقبال کہندا اے تے حسین ابن علی دا ہی کام سی، تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے۔ ہاں جی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجہ توڑ دیں دیں۔ ہاں جی اقبال کہندا تا قیامت قطع استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر۔ تو اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک۔ امام علی مقام نے طے بند بانا ہوا تھا اور آپ نے اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی تو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب تکبیر تحریمہ ہو چکی تو امام علی مقام نے حر بن یزید کو فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو تجھے حسین روکتا نہیں ہے، نماز پڑھ لے میرے ساتھ، اور اگر تو حسین کو چھوڑ کر دوسرے جگہ جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو جا کر نماز پڑھ لے۔ اس نے کہا نہیں، نماز تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن معاملہ یزید کے ساتھ ہی رکھوں گا۔ یہ ہے وہ بات جو میں کرنے لگا ہوں۔ اس نے کہا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن میں ملازم یزید کا ہوں۔ اس نے امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ امام صاحب فرمایا کہ میں یہ تمہارے خطوط ہیں۔ آپ نے دو بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ اپنے غلام کو فرمایا کہ لاؤ، یہ میرا راستہ روک رہے ہیں تو یہ تو تمہارے لکھے ہوئے خطوط ہیں جن خطوط کی وجہ سے میں آیا۔ آپ نے ان کے سامنے یہ خط جب رکھے تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ خطوط آپ کے پاس آئے ہیں۔ فنشرا بین یدیہم، پورے لشکر کے سامنے آپ نے وہ خط ایسے رکھے، فرمایا یہ دیکھو تمہارے خط ہیں۔ قال الحر فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك۔ اور بن یزید کہنے لگا کہ میں تو نہیں ہوں نا جنہوں نے خط لکھے، اور نہ یہ فوج ہے جو ہمارے، ہم تو ملازم ہیں، ہم تو تنخواہ لیتے ہیں، کلمہ آپ کے نانا جان کا ضرور پڑا ہے لیکن تنخواہ کی مجبوری ہے۔ ہم آپ کو اگلی بات جو اس نے کہی، اس نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وَقَدْ أُمِرْنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَاكَ أَلَّا نُفَارِقَ حَتَّى نُقَدِّمَكَ عَلَىٰ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو گھیرے میں رکھیں گے جب تک آپ کوفے جا کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے۔ ہم یعنی محاصرہ کر لیا نا، اس کا معنی یہ ہے انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا امام علی مقام کو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم آگے جو بات کی نا، قال له الحسین اذن واللہ لا اتبعہ، امام علی مقام فرماندے ہیں جی تو میں نو انج کرنا ہے نا بھائی، تو ابن زیاد کو لے جانا ہے تو حسین تیرے نال کدی نہیں جائے گا۔ اے نہیں ہو سکتا کہ حسین نو تو گھیرا پا کے تے ابن زیاد تک ظالم دے دربار تک لے جائے، انج نہیں ہونا۔ فقال الحر اذن واللہ لا ادعوک، امام علی مقام بھی قسم چکی تے ملازمت کتنی عجیب چیز ہوندی، وہ اور بھی کہنے لگا واللہ میں تو آنو چھڑنا پھر کوئی نہیں، تسی نال جانا پینا۔ فتراد القول ثلاث مرات، اللہ اکبر اللہ۔ ایک گل لمبی ہو گئی، امام علی مقام انہوں گل کرن ہوا کو جواباً گل کرے، پھر امام صاحب گل کرن پھر وہ جواباً گل کرے۔ جب گل لمبی ہوئی وہ کہنے لگا سانو یہ تو حکم نہیں اسی تہاڈے نال لڑیے، لیکن اے حکم ضرور ہے کہ اسی تانوں اپنے گھیرے چوں چھڈ نہیں سکتے، تانوں مدینہ پاک بھی واپس نہیں جان دینا تے تانوں کوفے وچ جانا پینا۔ امام علی مقام نے جو اس کو بات فرمائی، فرمایا تو یاد رکھ حسین جان تے دے سکتا لیکن ابن زیاد دے دربار وچ نہیں جا سکتا۔
وہ جگہ جو تھی نا وہ بیضا تھی. پھر وہ چلتے چلتے آپ کربلا میں آئے، جہاں یہ اس نے جا کر روکا اس جگہ کا نام بیضا ہے. عقبہ بن ابل ایزار یہ بات کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان الحسین خطب اصحابہ و اصحاب الحر بالبیدۃ. امام علی مقام نے بیضا کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور حر بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا. وہ خطبہ سنو. فحمد اللہ واسنا علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی حمد و ثنا کی. ثم قال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال مرہ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلا علا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرٍ قَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ وَقَدَّمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ بِبَيْعَتِكُمْ أَنَّكُمْ لَا تُسْلِمُونِي وَلَا تَخْذُلُونِي فَإِنْ تَمَمْتُمْ عَلَى بَيْعَتِكُمْ تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ فَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم نَفْسِي مَعَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِي مَعَ أَهْلِكُمْ فَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ فَلَعَمْرِي مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مُسْلِمٍ وَالْغُرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ فَحَظَّكُمْ أَخْطَأْتُمْ وَنَصِيبَكُمْ ضَيَّعْتُمْ وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنكُمْ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے وجہ جدی وجہ تو امام علی مقام کربلا وچ تشریف لے گئے. آپ نے خطبہ دیتا، لیکن چلو اتنی گل تے ہے بھائی ہور نے تے دی فوج نے آپ دا خطبہ سنیا تے صحیح نہ جی، اے نہیں کیا بھائی تواڈے گل کرن تے بھی پابندی. امام علی مقام نو نہ روکیا ضرور ہے، لیکن گل کرن تے پابندی نہیں لائی. آپ نے فرمایا سنو، میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا. آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا، ایسا ظالم مستحلا لحرم اللہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو، ناقصا لعہد اللہ اور اللہ کے عہد و پیمان، کلمہ پڑھنے کے بعد جو اس نے عہد و پیمان باندھے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان اور اپنی رعایا کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا، اور وہ خاموش بن کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا. تو فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا کان حقا علی اللہ، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے. یہ آپ نے بات، اس وجہ تو آئے آپ امام علی مقام. فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، چپ رہے، حالات نہیں ٹھیک تو ظالم دا زمانہ ویکھ دے رہے. تو فرمایا جتھے رب ظالم نو داخل کرے گا وہ چپ رہنے والے نو اتھے ہی داخل کرے. ہن سمجھ آئی جڑے آدمی کہندے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. امام علی مقام کی فرمایا اسلام امن کا درس دیتا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے نانا جان کو سنیا جتھے ظالم جائے گا اتھے چپ رہنے والے بھی نال ہی جان. تو اس واسطے اگلی گل آپ نے فرمایا اللہ، تو فرمایا پھر حسین کیوں آیا کربلا وچ؟ اللہ، پھر وہ پوری ہزار فوج نو خطاب کر دیا اپنے ساتھیوں نو. فرمایا اللہ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، فرمایا یزید دے یاراں نے شیطان دی اطاعت شروع کر دیتی. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر. وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، انہوں نے اللہ کی
نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا، اور واستأثروا بالفیح، اور انہوں نے قومی خزانے کو لوٹ کر یہ کھا گئے۔